نیتن یاہو. ہاں اصل کہانی وہ ہے. تو کہانی کھولیں لوگوں کے سامنے آج. بالکل. نیتن یاہو 21 اکتوبر 1949 میں پیدا ہوا. اس کا باپ بینزول نیتن یاہو اور اس کی ماں تنزیلا. اس کا باپ 1910 میں پیدا ہوا. اس کی ماں 1912 میں پیدا ہوئی. یہ دونوں رائٹر تھے اور یہ فلسطین شفٹ ہو گئے. ان کی شادی ہو گئی. شادی میں سے نیتن یاہو پیدا ہوا. کیونکہ اس کا باپ بھی رائٹر تھا, پروفیسر بھی تھا, اور اس کی ماں بھی رائٹر تھی, تو انہوں نے یہودیزم پہ اتنا اس کا مائنڈ میک اپ کر دیا تھا کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. اور یہ جون 1996 میں 46 سال کی عمر میں وزیر اعظم بن گیا اسرائیل کا. آج 30 سال ہو گئے ہیں. اس شخص نے پوری دنیا کی اکانومی کو ہلا کے رکھ دیا ہے. یہ وہ باندر ہے جو ایک جگہ پہ ٹک کے بیٹھ ہی نہیں سکتا, نہ جیتا ہے نہ جینے دیتا ہے. دیکھیں آپ حیران ہوں گے کہ جب 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو شہید نے پہلی اسلامی کانفرنس بلائی تھی, ٹھیک ہے, اس کے تمام آنے والوں کو انہوں نے عبرت کا نشان بنا دیا. اس وقت کیونکہ رضا شاہ پہلوی کی بڑی دوستی تھی امریکہ کے ساتھ, کیونکہ امریکہ اس ریجن میں اسے تھانے دار بنانے جا رہا تھا, انہوں نے ارجنٹینا سے خود پلانٹ ایٹم بم کا لا کے دیا ایران میں اور تہران میں لگوایا 1974 اور 1976 کی ڈیکڈ میں. اب یہ کہتے ہیں جی ایران ایٹم بم بنا لے گا. او بھائی پلانٹ تو خود آپ نے انسٹال کیا تھا, اب آپ کہتے ہیں بنا لے. وہ تو بنا بیٹھا ہوا ہے, وہ تو ڈکلیئر نہیں کر رہا تھا اس لیے کہ کہیں میرے پہ سینکشن مزید نہ بڑھ جائیں. یہ تو ان کو علم تھا, ان کو انفارمیشن تھی. اور ظلم خدا کا اس میں ایران کی بہت بڑی مسٹیک گنتا ہوں کہ ایران نے 47 سال جب کہ آیت اللہ خمینی آئے اس وقت سے ابھی تک, یعنی کہ 2 سال پہلے تک انہوں نے پاکستان سے دوستی کی نہیں, اور انہوں نے سب انڈین بھرتی کیے, اور ان انڈین نے تمام انفارمیشن دی. پہلے صدر کو شہید کرانا, ہیلی کاپٹر سارا تباہ کرانا, موجودہ آیت اللہ خمینی جو وقت کے ولی تھے ان کو شہید کرانا. سب کے پیچھے انڈین, سب کے پیچھے انڈین اور اسرائیل انفارمیشن تھی. اور بھائی صاحب ان کے پاس اتنا اسلحہ موجود ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اگر وہ حزب اللہ کو $30 ارب دے کے پراکسی وار لڑتے رہے ہیں, وہ بیوقوف تو نہیں تھے. میں آتا ہوں نیتن یاہو کی طرف. جی, نیتن یاہو ان بیلنس آدمی ہے شروع سے ہی. اس نے پہلی شادی 1972 میں کی, 1978 میں سیپریشن ہو گئی, اس سے اس کا اولاد پیدا ہوئی. دوسری شادی پھر اس نے 1981 سے 1988 تک چلائی, ٹھیک ہے, اس میں بھی ایک بیٹا پیدا ہو گیا. تیسری شادی جو سارا نیتن یاہو ہے 1991 میں کی, اس میں سے بھی ایک بیٹا ہے. اس کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی ہے. اس نے MIT یونیورسٹی سے USA سے پڑھا, انگلش اچھی بول لیتا تھا. یہ امریکنز کو ڈراتا تھا, اور تمام یہودی جو تھے فنانسر مین, میکڈونلڈ کا ہوا, پیپسی کا ہوا, کوک کا ہوا, پیزا ہٹ کا ہوا, تمام بڑی یہودی کمپنیوں کے فنانسر اس کے پیچھے تھے. کیونکہ یہودی کہتے ہیں کہ مسیح آئے گا اور مسیح کو لانے میں یہ اس کا رول پلے کر رہا ہے. ٹھیک. اصل بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں, اور ہم بہت دنیا میں ڈفرینٹ چیز ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ان کا بڑا بیٹا یہود تھا. یہ یہود کی اولاد میں سے, اس لیے ان کو یہودی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. ہم وہ ہیں جب اللہ نے قربانی کا حکم دیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنا گلا پیش کر دیا. جی. تو ہماری تو قربانیاں
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آج تک مسلمان قربانیاں دیتے آئے ہیں. مگر اس نے جب تعلیم ساری مکمل کی, پھر یہ کچھ عرصہ ہارورڈ یونیورسٹی میں بھی گیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ کمانڈو بھی ہے. اس کے ذہن میں خالی پولیٹیشین نہیں ہے, یہ پولیٹیشین حساتی ہے, مگر ہے پیچھے سے آرمی بیس کہ ہر وقت کسی کی جگہ کو چھین نہ. اور جو وینزویلا پہ جو اٹیک ہوا اس میں پیچھے بھی اس کی پلاننگ ہے. ہی از اے بگ پلانر. اس نے ابھی تک تقریباً 8 امریکن پریزیڈنٹ کو کھلایا ہے گود میں. 8 امریکن پریزیڈنٹ کو, یعنی کہ 1996 سے لے کے 2026 آ گئے, تقریباً 8 پریزیڈنٹ کو اس نے گود میں کھلایا ہے. گدڑ سنگھی کیا ہے؟ گدڑ سنگھی یہی ہے, ڈراتا ہے انہیں, کیونکہ پوری دنیا کی. دیکھیں اب گدڑ سنگھی کی بات سن لیں. جب 1927 یا 1929 میں جب ڈالر کلیپس کر گیا تھا, اور آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی واحد کرنسی ڈالر ہے جس کے اوپر کوئی گارنٹی نہیں ہے امریکن گورنمنٹ کی. اور مزے کی بات ہے, امریکہ نوٹ چھاپے جا رہا ہے, نوٹ چھاپے جا رہا ہے, 36 ٹریلین کا وہ قرضئی ہے, اور جو اس سال 40 ٹریلین ڈالر کا قرضئی ہو جائے گا, اس کے پاس اتنا سونے کے ایسٹس ہی نہیں ہے جتنے چھپتے جا رہے ہیں, جتنے نوٹ چھپتے جا رہے ہیں. اب باتوں میں بات نکل آئی. یہ پھر 2003 میں اس نے سوچا کہ میں جو ہے معیشت کو ٹھیک کروں. اس نے اس میں بھی پنگا لے لیا. اس میں پنگا لینے کا یہ اس نے فائدہ اٹھایا کہ جب یہ پرائم منسٹر بھی تھا, معاشی دان بھی مان گیا, تو اس نے پھر دنیا کو تباہ کرنے کے پروگرام بناتا رہا. اب دیکھیں کویت پہ قبضہ اس نے کروایا, لیبیا کو اس نے مروایا, عراق کو اس نے مروایا, لبنان کو اس نے مروایا, اور اب آپ کے سامنے ایران پہ آ گیا. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ بیسک جتنے میزائل مارے گئے ہیں قطر میں, یو اے ای میں, سعودیہ میں, میرا خیال ہے اس میں 50% میزائل تو اس نے خود مروائے ہیں, نہیں مارے. اچھا ہاں, اس کی وجہ یہ ہے یہ مسلمانوں کو شروع سے لڑاتا ہے. اس کی پالیسی ہے ڈیوائڈ اینڈ رول. اس میں کچھ لوگ پکڑے بھی تو گئے نا مختلف ممالک میں, جو پتہ یہ چلا کہ ایجنٹ ان کے ہیں, اور وہاں پہ کوئی کاروائی کرنے والے تھے, ایران پہ ڈلنی تھی جو. ہاں, اصل میں وہ یہی دیکھیں, اس کا خاندان مشرقی یورپ سے جب شفٹ ہو کے آیا تو اس کے بہت زیادہ میں رشین بلڈ بھی تھا. پولینڈ سے جو آئے تھے, رشین وہاں بولی جاتی تھی. مگر ان کی سوچ جو ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ ہمارے لیے. جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان کو منع کیا گیا یہودیوں کو کہ اتوار والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی, تو انہوں نے ہفتے والے دن بند باندھ لیے تھے. ان کی سوچ یہی ہے کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہیں, لہذا ہمارا مسیحا کہ, اور یہ مسیحا کو لانے کے لیے ساری اصل کہانی ہے. تو پھر یہ جو اس وقت کی جنگ ہے یہ بھی مذہبی ایک جنگ ہوگی. اصل میں ہم 57 اسلامی ملک, میں پچھلے پروگرام میں بھی کہہ کے بیٹھا ہوں, افسوس کے ساتھ ہم چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے. ہم نے صرف چوڑیاں 57 ملکوں نے پہنی ہوئی ہیں کہ میری بادشاہت نہ خطرے میں چلی جائے, اور ان کو یہ نہیں پتا بادشاہوں کو کہ وینزویلا کے صدر کو اگر وہ ہائی جیک کر سکتا ہے, اٹھا سکتا ہے, تو یہ کون سی بڑی چیز ہے. اور جس طرح آپ کے سامنے اس نے اس کو ذلیل کیا, شاہ ایران کو, رضا شاہ پہلوی کو, کہ اس کی قبر کی مٹی نہیں اس کو ملی ایران کی, اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ اگر بادشاہت ہی دنیا میں نظام چل رہا ہے تو پھر جمہوریت کا کھیل ختم ہو جانا چاہیے نا. ہم ایک طرف جمہوریت اور دوسری طرف بادشاہت, اور پھر ہم بدقسمت ایسے ہیں مسلمان ملکوں کے پاس فوج نہیں ہے. انہوں نے ساری زندگی وہی بہادر شاہ ظفر والا سٹائل ہے کہ جب انگریز نے اس کے بچوں کے سر ٹرے میں رکھے تھے تو اس نے کہا دیکھو تمہارے بچے ہیں, اگر اس وقت وہ لے لیتا, اسلحہ لے لیتا, تو بھارتی ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں قبضہ نہ کرتی. اس کی بدقسمتی بھی مسلمانوں سے شروع ہوئی. میر جعفر, میر صادق مسلمانوں میں پیدا ہوئے, وہ خود انفارمر بن گئے. اور یہی ہماری مسلمانوں کی تباہی ہے کہ شارٹ کٹ پہ آؤ, مجھے نہ مارو, میرے بھائی کو مار لو. آج بھی یہی ہو رہا ہے.